بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دعا کیسے مقدر بدلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اللہ جل جلالہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اللہ جل جلالہ سے رحم مانگا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کی تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ جل جلالہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ جل جلالہ سے دعا کی، یا اللہ جل جلالہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ جل جلالہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ترجمہ: اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور کہا اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم نے تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، عرض کیا ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ جل جلالہ کو پکارا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، ہم نے یونس علیہ السلام کی کال کو آنسر کیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔
میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندو مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم رضی اللہ عنہا کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف علیہ السلام کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں خشک راستے پر نکال کر دکھایا۔ اور جو کوئی اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک مزید فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ جل جلالہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی پر ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے خود کہا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر